السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے اور ٹاپک ہمارا ہوگا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو آپ کو پتہ ہے یعنی جنگ ہوئی، تو کیوں ہوئی، آخر کیا وجہ تھی اور کون حق پہ تھا، آخر کیا یعنی مسئلہ تھا، اسی واللہ سے آج کی گفتگو ہوگی۔ لیکن ناظرین، آج ہم آپ کو گفتگو سنائیں گے چار علماء کے درمیان، جن کے اندر دیوبند کے علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور مولانا اسحاق رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 3 ہم آپ کو سنائیں گے مفتی عبدالوہاب قریشی حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی دیوبند کے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ہم آپ کو سنائیں گے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی۔ تو ناظرین، آپ نے بتانا ہے کہ کس کے زیادہ قوی دلائل تھے، اور دوسرے نمبر پہ میں طالب علم ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے ساتھی ہیں، تو آپ نے میری اصلاح بھی کرنی ہے کمنٹس کے اندر۔ تو ناظرین، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بھائی، میرے ساتھی، میرے دوست میری اصلاح کرتے ہیں، تو آپ نے اصلاح بھی کرنی ہے۔ تو ناظرین خیر، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بشری تقاضے کے مطابق کوئی اختلاف ہو جانا یہ کوئی بری بات بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ انہوں نے ان کے بال پکڑ لی، داڑھی کے بال پکڑ لی، آپ نے پڑھا ہوگا، داڑھی کے بال پکڑے، یجرو الیہ، کھینچتے تھے۔ بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی عمر میں 3 سال بڑے ہیں بھی نبی، یہ ان کو پکڑے ہوئے سر کے بال سے، داڑھی کے بال سے، یجرو الیہ، کھینچ رہے اپنی طرف۔ وہ کہتے یبن ام، اے میرے ماں جائے، دشمنوں کو خوش نہ کر، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میرا قصور ہو کوئی، یہ سب شرارت ہے ان بے ایمانوں کی۔ حضرت ہارون کیا کہتے؟ یہ سب شرارت ہے ان بے ایمانوں کی، یہ بچڑے پوجنے والے لوگ جو ہیں، یہ ساری شرارت ان کی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوگی۔ میرے آقا نے حضرت علی سے کہا تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ حضرت علی کو ہارون سے مثال دے دی، تو حضرت علی اور معاویہ کے درمیان غلط فہمیوں کی وجہ سے ناچاکی ہو گئی، غلط فہمیاں تھیں، نہ وہاں قصور موسیٰ کا تھا نہ ہارون کا، نہ یہاں قصور حضرت علی کا تھا نہ معاویہ کا، وہاں بھی قصوروار وہی یہودی تھے اور یہاں بھی قصوروار وہی یہودی تھے، انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کر دی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ اعلانہ سی بات کہ 2 آدمی جھگڑتے ہیں تو ایک تو حق پہ ہوتا ہے نا جی، پھر حضرت علی اور معاویہ میں سے ایک کو تو حق پہ کہنا پڑے گا۔ پہلے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں جج کس نے بنایا؟ تمہیں کس نے جج بنایا ہے کہ تم صحابہ کے درمیان فیصلے کرو کہ ان میں حق پہ کون تھا اور ناحق کون تھا؟ تمہیں جج کس نے بنایا؟ اور اگر اس دلیل پر تم مطمئن نہیں ہوتے ہو تو حضرت موسیٰ اور ہارون آپس میں جھگڑے، انہوں نے بال پکڑے، کھینچا، تو بتاؤ ان میں حق پہ کون تھا اور غلط کون تھا؟ بتاؤ۔ یہی کہو گے دونوں صحیح تھے، دونوں صحیح تھے، غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوا، حضرت موسیٰ کو غلط فہمی ہو گئی، تھے دونوں صحیح، تو ہم کہیں گے یہاں بھی دونوں صحیح ہیں، معاویہ بھی اور حضرت علی بھی۔ شرارتی وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہاں غلط فہمیاں پیدا کی، اور وہی لوگ شرارتی ہیں جنہوں نے یہاں غلط فہمیاں پیدا کی۔ غالباً
میرے پاس حوالہ تو اس وقت نہیں ہوگا، غالباً ابن حجر نے لکھا، ابن حجر، جو آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ناچاکی میں یہ کہتا ہے کہ اس میں حضرت علی حق پر تھے، وہ شیعہ ہے۔ جی یہ غالباً ابن حجر نے لکھا، یہ شیعیت ہے کہ حضرت علی حق پر تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ میں سے کسی کو ناحق کہنا یا کسی کو حق پر کہنا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس شرط پہ صلح کی جو علاقے آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے، جو میرے پاس ہیں وہ میرے، اس پہ صلح ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ اور معاویہ کی جماعت پر کچھ غلط قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی، جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو حضرت معاویہ نے، حضرت علی نے اپنے گورنروں کے نام ایک خط لکھا، نہج البلاغت میں اس کو نقل کیا۔ نہج البلاغت اب کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ کوئی اہل تشیع میں سے اس کا انکار کر دے، نہ، بڑی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس میں وہ خط درج ہے جس میں حضرت معاویہ کے متعلق حضرت علی اپنے گورنروں کو لکھتے ہیں، ان ربنا واحد و ان نبینا واحد و ان کتابنا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے، میرا اور معاویہ کا نبی ایک ہے، میرا اور معاویہ کی کتاب ایک ہے۔ دعوت فی الاسلام میں معاویہ اور میں برابر ہوں، ایک ہی دعوت ہے دونوں کی۔ اگلے جملے بڑے زبردست ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ایمان باللہ اور تصدیق بے رسول اللہ میں معاویہ ہم سے بڑھ کر نہیں اور ہم معاویہ سے بڑھ کر نہیں۔ تو یہاں تو حضرت علی نے معاویہ کو اپنے جیسا مومن مانا ہے۔ یہ لفظ ہیں، ایمان باللہ تصدیق بے رسول اللہ میں معاویہ ہم سے بڑھ کے نہیں اور ہم معاویہ سے بڑھ کر نہیں۔ اختلاف ہمارا خون عثمان میں تھا، وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ، اور ہم اس سے کیا ہیں؟ بری۔ تو حضرت علی کا تو یہ نظریہ ہے حضرت معاویہ کے بارے میں، اپنے جیسا مومن مانا۔ تو جو لوگ معاویہ پر تبرہ کرتے ہیں، ایمان میں شک کرتے ہیں، کمینی قسم کی گفتگو کرتے ہیں، یا ان کے بارے میں فتویٰ بازی کرتے ہیں، انہیں سوچ لینا چاہیے جو فتویٰ آپ حضرت معاویہ پہ لگائیں گے ایمان کے بارے میں، اس فتوے کی زد میں حضرت علی بھی آئیں، اس لیے کہ حضرت علی نے معاویہ کو اپنے جیسا مومن مانا ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت معاویہ کا نظریہ دیکھیے، شاہ روم نے اس اختلاف سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، حضرت علی کے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی کہ میں لشکر بھیجوں، حضرت علی کمزور ہو گئے ہیں اور معاویہ سے ان کا جھگڑا ہے تو میں حملہ کروں۔ حضرت علی کو پتہ چلا، یہ خبر حضرت معاویہ تک پہنچی۔ یہ ہے نا باتیں، اصل صحابی ہے نا، صحابی ہے۔ تو حضرت معاویہ نے اسے خط لکھا، اس خط کی ابتدا تھی یا لعینو، اے لانتی، کچھ روایت میں اے رومی کتے، میں نے سنا ہے کہ تو میرے بھائی حضرت علی کے علاقے پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، اگر تو نے ایسی کوشش کی تو معاویہ علی کی فوج کا پہلا سپاہی ہوگا جو تیرے مقابلے میں آئے۔ ادھر یہ نظریات ہیں حضرت معاویہ کے ان کے بارے میں اور حضرت علی کے معاویہ کے بارے میں۔ یہ یوں ہی لوگ لگے ہوئے ہیں حضرت علی کی محبت میں۔ حضرت علی کی محبت میں تم سب کچھ کر رہے ہو، تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت ہے
یا حسنین کریمین کو اپنے بابا سے زیادہ محبت تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم سے کہیں زیادہ محبت ہے اپنے بابا سے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے بابا کے خلاف آیا ہے؟ آج تمہیں پتا چلا ہے کہ معاویہ حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھا کے آیا تھا، ان کے بیٹوں کو پتا نہیں تھا؟ تمہیں آج پتا چلا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، ان کے بیٹوں کو پتا نہیں تھا کہ معاویہ نے ہمارے بابا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟ تمہیں پتا چلا ہے؟ وہ دونوں بھائی معاویہ سے صلح کرتے ہیں، اپنے حصے کی خلافت ہینڈ اوور کرتے ہیں اور دمشق جا کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر۔ اٹھائیے رجال کشی، اہل تشیع کی کتاب ہے، 3 صدی کا عالم ہے، اس کا صفحہ نمبر 73-74 نکالیے، اس میں آپ کو یہ ساری حقیقت وہاں مل جائے گی۔ وہاں دمشق گئے اور جا کے بیعت کی۔ جس معاویہ سے حضرت علی کے بیٹے صلح کرتے ہیں، ہم اس معاویہ سے جنگ نہیں کرتے۔ ہم تو علی کے گھرانے کے غلام ہیں، ہم تو مولائے علی ہیں۔ مولائے علی کا کیا میں نے غلام، مولا بمینا غلام، ہم تو مولائے علی ہیں، ہم تو حضرت علی کے غلام ہیں، ہم تو حضرت علی کے گھرانے کے غلام ہیں، ہم حضرت علی کے بیٹوں کے غلام ہیں، ہم حضرت علی کے پوتوں کے غلام ہیں، ہم تو حضرت علی کے پیچھے ہیں، حضرت علی کے غلام ہیں جن سے حضرت علی کے بیٹوں نے صلح کر لی۔ ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی، ہم ان سے نہیں لڑتے۔ تم لڑو، حسنین کریمین سے آگے بڑھ کے لڑو۔ حسنین کریمین کا نام کیوں لیتے ہو؟ انہیں ان سارے حقائق کا پتہ نہیں تھا کہ معاویہ نے کیا 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 نہیں کیا یا کیا 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 انہیں بھی تو اس بات کا پتہ تھا۔ انہوں نے بیعت کی، وظیفے لیے، اور جتنی مدت وہ زندہ رہے انہیں معاویہ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ جب یہ صلح ہوئی تو 3 طبقے تھے صحابہ کے، ایک حضرت علی کا گروہ تھا، ایک حضرت معاویہ کا گروہ تھا، ایک غیر جانبدار، نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، چپ کر کے گھر بیٹھ گئے، اساں اس رولے چ نہیں پاؤندے۔ یہ صحابت ان 3 طبقوں میں تقسیم ہے۔ جب حسنین کریمین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تینوں طبقوں نے اتفاقی طور پر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تینوں نے، ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ ایک صحابی، 50,000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے، کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ تمام صحابہ نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر 19 سال انہوں نے حکومت کی۔ سب خلفاء سے بڑھ کر جو خلافت کی مدت ہے وہ کس کی ہے؟ علی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی خفگی نہیں تھی ان کے دل میں، وہ خفگیاں دل میں لے کر نہیں گئے جسے اللہ قیامت کے دن ختم کرتا رہے۔ ان کے درمیان اگر کوئی غلط فہمیاں یہودیوں نے پیدا بھی کی ہیں تو وہ غلط فہمیاں اسی دنیا میں کیا ہو گئیں؟ دور ہو گئی، اسی دنیا میں ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں اتحاد تھا، کیا کروں، حوالے سے اتنا عمر گزر گئی میری اس مسئلہ کو سمجھے، مگر 2 تو میں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بہانہ بنا رکھا ہر جرم کے لیے کہ یہ اتحاد تھا، یعنی اتحاد عجب ہے کہ جو جرم کرو کیا دے اتحادی غلطی، وہ بھی نیک نیت تھے، بالکل جھوٹ بولتے۔ یہ میرے ہاتھ میں بغیت الرائد فی شرح العقائد للشیخ الاجل العالم المجدد الدین النواب محمد صدیق رسول خواہ والی بفعال ناشر ادارہ یا سننا گرجاخ گجرانوالہ۔ اب اس میں دیکھو کہ نواب صاحب لکھتے ہیں یہ جو مذاق بنا رہی ہیں مولویوں نے کہ حضرت معاویہ نے جو کیا اتحاد اور سب کچھ، فرماتے ہیں وہ ہر چیز مخالفات و محاربات واقع شدہ از راہ نزاع در خلافت نبود بلکہ تعدیہ طرف معاویہ شد و جنگ او خالی از حمیت و نفسانیت نبودا
وہیں کے گویند خطائے اتحادی بود پسند خاطر انصاف پسندانے 100 سوا اہل حدیثوں نے چھاپا. اہل حدیث امام جس کی وجہ سے اس ملک میں اہل حدیثیت پھیلی. فرماتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا ایسی باتیں جنگ خالی از حمیت و نفسانیت نہ بولا. جو حضرت علی رضی کے ساتھ انہیں لڑائیاں لڑیں وہ نفسانیت کی غرض کی خاطر کوئی دین نہیں. وہیں کے گویند خطا اتحادی بود کردہ اور جو کہتے ہیں کہ یہ اتحادی خطا تھی صرف غلطی ہوگی ورنہ نہیں. پسند خاطر انصاف پسندانے جتنے بھی انصاف پسند جتنے لوگ ہیں جو دین کو صحیح طرح پڑھیں وہ کبھی نہیں اس بات کو مان سکتے. کون سا افسان سا کہ فیصلہ کچھ کرو اور مجمع میں آ کر جھوٹ بولو امر ناز کی طرح. یہ قید اور خدا نہیں جیسے ابن کثیر کہتے ہیں کون شریف آدمی کرے گا کہ بات کچھ طے کی اور مجمع میں آ کر کچھ جھوٹ بول دیا. یہ اگر شروع ہو جائے اتحاد تو کون سا گناہ رہ جائے گا. اس طرح مروان کے بارے میں لکھ دیا اسماعیلی نے کہ اس نے بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو یہ اتحاد تھا. اس پر بھی امام محمد بن الوزیر کہتے ہیں اگر اتحاد اتنا ہی تھا تو جتنے زانی چور ہے کوئی نہ کوئی بہانہ تو ان کے پاس ہوتا ہی ہے. کیا بنے گا دین کا پھر اتحاد اتنا سستا. اور یہ بھی نواب صاحب کی دوسری کتاب ہے یہ نایاب ہے کتابیں اس لیے بتا رہے ہدایت السائل الی دلۃ المسائل 1292 چوٹی کے مسائل جو ان پر لوگوں نے پوچھا تھا امام نے ان پر باتیں لکھی بہت تحقیق کی اور جو فارسی میں ساری کتاب. تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اس میں جو بات ہے نا کہ اتحاد اور یہ سب بالکل غلط باتیں ہیں. اتحاد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا اللہ اکبر. ہم تو تعویل قصص 510 صفحہ کیا طرف معاویہ در فواکر و تعویل کردہ کہ جیسے بہانہ بنا لیا ابن حجر نے کہ ابن حضرت طلحہ کو اس نے بھی مارا ہے تو بیچارے نے اتحاد سے مارا کہ حضرت طلحہ کا دخل ہے حضرت عثمان رضی قتل میں اس لیے مروان نے بدلا لیا. فرماتے ہیں بالکل غلط کہتا ہے. ذہبی سچا ہے کہ مروان بالکل ظالم اور جھوٹا ہے. اور آگے فرماتے ہیں یہ تعویل جو مروان کی یہ اسی طرح کی ہے کہ طرف معاویہ در فواکر و تعویل کے فاکرہ کی جمع کمر توڑ دینے والے برے کام کہ معاویہ نے جو کمر توڑ برائیاں کی ہے ان کے بارے میں یہ تعویل کرتے ہو. وہ گفتہ کہ وہ در بغی خود مجتہد بود کہ وہ اپنی بغاوت میں امیر المومنین کے خلاف مجتہد تھا. وہ در عباسم نوشتہ و قدیہ طرف الرئیس بید میں امام المحاربین علی رضی معاویہ و جمی من طبقات علی ون صاحب الحق. وہ کتاب پڑھو امام محمد بن علی الوزیر جو مجتہد اور مجدد تھے 8ویں صدی کے یمن میں اہل حدیثوں کے. وہ کہتا کہ سب کے سب اہل حدیث متفق ہے کہ یہ فقیہ بہانے بناتے ہیں کہ معاویہ سے غلطی ہوئی ورنہ ٹھیک تھا. کہتے ہیں سب متفق ہیں کہ جتنے علی سے لڑے ہیں معاویہ اور جو اس کے پیرو تھے سب باغی تھے اور حق حضرت علی کے پاس تھا. ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کوئی لالچ نفسانیت سے سب کچھ کیا. 7ویں جلد امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ اندر امام لکھ دے ہر ویڑے فتوا دینا نا نہر الاوتار کڈو. نہر الاوتار پڑھو تو پتا لگے نا حق تے کون. 175 سوا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگلے ٹولہ کی گل اگلے جمعے ہونی جتے آپ نے فرمایا کہ خارجیاں کا ٹولہ نکلنا انہوں نے قتل اس بندے نے کرنا جڑا حق تے ہونا. جڑے پہلے 2 گروہ بنے ہونے نا حضرت معاویہ اور حضرت انہوں تو جڑا حق تے ہونا اولاہما بالحق وہ دے ہتھوں خارجی مرنے. یہ بھی حضور نے کہتا سے عمار دی طرح. تو امام لکھ دیا فیہ دلیل علی ان علی و من معہم المحقون. حق باطل دا نام حق باطل کفر اسلام نو آندے سچے جھوٹے نو آندے. ایک پاسے سچ ہے حق ہے دوجا غلط ہے باطل ہے. ایویں گل بنا باطل نہ کو باطل ہے غلط کام. فرمایا اس حدیث بھی کیونکہ حضرت علی نے وہ خارجی ماریا یہ دلیل نکلی کہ علی اور جڑے وہ نال سی ہم المحقون حق تے وہ سی و معاویہ و من معہ ہم المبتلون. معاویہ اور اس کے ساتھی سب باطل پر تھے. وہذا امر اللہ یمتری فی منصف ولا یابا الا مکابر متعصب. ہن ایک ہی راہ رہ گیا بے کہہ دیو سی برائلراں دی طرح نویں ہیں ساڈا کوئی امام نہیں. ایک طریقہ رہ گیا بھی سارے عالموں تو مکر جاؤ نواں کوئی گروہ جم پاؤ پھر تواڈے مسئلے چلنے نہیں. جو ہن بھجیا نہیں جانا 1400 سال دے عالم رکھنے پینے ہیں اور پھر بکھاؤنا کہ جڑا تسی ہر مسجد بکواس کر رہے تھے کس امام نے کیتی ہے. فرماؤں دے یہ گل جڑی میں تمہیں دسی ہے کہ حق علی نال سی تے معاویہ بات ایک ایسی شے ہے لا یمتری فی منصف حد کر کے امام شوکانی فرمایا اے دے اندر کوئی منصف آدمی جے رائی بھی ہے نا انصاف دی شک نہیں کر سکتا. یہ کوئی جھگڑے والی گل ہے ولا یابا الا مکابر متصف. اور یہ انکار صرف وہ کروں گا جڑا حق دھرم ہے ضدی ہے سو کھادی بھی سچی گل نہیں منی. وکفا دلیل علی ذلک ھذا الحدیث و حدیث یقتل عمارا الفیۃ الباغیہ و صحیح.
آندے یہ حدیث بھی یہ دلیل ہے کہ حق والا انہاں خارجیاں ماروں گا، جو مار والی حدیث جڑی صحیح بخاری چ یہ دونوں کلیئر کٹ دسدیاں کہ حق علی دے نال صرف ساتھیاں نا باقی باغی۔ اس تو پہلا کیونکہ میں جویں دسیا تانوں کہ ابن حجر جڑے نبی انہاں نے بنائی گل کہ صحابیت نبوت تو اونچی گل نہیں، تعویل دی غلطی امام لکھ لیا 51 صفحہ کہ کسے ہور دی گل کرو تو من لواں گے، بھلیکھا لگا، مگر نہیں سن لو ولا سیما فی حق من رفع منهم الحدیث سیئا تکثر مارن الفیات الباغی۔ اینوں نیک نیت کہدا نہ بناونا تسی تے اجتہاد بناونا جن نے سن لئی گل کہ ساڈے ہتھوں مار مریا صحیح حدیث فإن اسرار و بعد ذلك لا مقاتلۃ من کان معمار، پھر نہیں ہٹیا اور اس بندے نہ جنگاں پھر بھی جاری رکھیاں، بعد دے پتر نہ بھی جاری رکھیاں جے نال عمار سی، عمار دے نال سی علی دے، پھر نہیں توبہ کی وہ پھر جنگ جاری رکھی۔ یہ کی ہے فرماندے ہے اینوں کوئی نہ آکھے اجتہاد ہے فلانا مان اللہ تر الحق، جان بوجھ کے حق نہ ویر کیتا و تمادن فی الباطل، اور اڑی بن کے باطل تے لک بنی رکھیا کہ باطل نہیں چھڑنا، تخت لینا ہی لینا، دین ایمان دا دسدا ہے کہ امام نواب صدیق ایس ملک اگر اہل حدیث پھیلی ہے نواب صدیق اصل تو پھیلی 300 کتاب آپ لکھی عربی فارسی اردو ترجمے کرایا، سیاستہ دے وظیفے دیتے علماء نوں تے تد اس ملک سارا یہ کتاباں نشر ہوئیاں۔ تو امام لکھ دے ہدایت السائل الی ادلۃ المسائل، بہت قیمتی کتاب 1292 ہجری جڑی ڈونگی کتاب، اصولی مسائل لوگوں نے پوچھے امام نے تے لکھا یہ تے عالماں نوں چاہیے درساں پڑھاؤ حدیث کے بارے نازک مسائل، یہ تے امام لکھ دے یہ 510 صفحے کہ کئی لوگوں نے بھی تعویل کر دیتی۔ امام اسماعیلی آندا یار جے مروان نے بھی حضرت اللہ نو مارا تے اجتہاد کیتا، یہ پھر لکھ دیا یار اجتہاد بخیر بن گئی کہ ہر مجرم جڑا انہیں اجتہاد کیتا، فرماؤں دے وہیں اعتذار کے قتل طلب تعویل کردہ عذر ہست کے باوجود شیچ ماسی برائے ہے چاسی باقی نمیمان۔ اے 510 صفحہ ہدایت سے آندے بہانہ کہ اس آدمی نے جڑا جرم کیتا تعویل نہ کیتا، یہ تے ایسا عذر ہے کہ یہ بعد کسی گناہ گار دا کوئی گناہ باقی نہیں رہنا۔ پھر زانی نے بھی زنا کرنا انہیں کوئی سوچ کے کیتا، شرابی نے شراب پیچھے وہ بھی دماغ کو فائدہ سی ہوتا، کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا بلکہ برائے و دعوی تعویل میر سک، وہ صاف کہہ دوں گا کہ میں بھی تعویل کی ہے وہیں ہم تو تعویل کسے استیاد طرف معاویہ درف واکرے و تعویل کردہ و گفتہ کے و در بئی خود مجتہد بود۔ اہل حدیثاں دا سردار اس ملک دا آندا جداں دی یہ طلع دے بارے چ پھانڈا ایداں دا ہی معاویہ دیاں بڑیاں حرکتاں دی جڑا بہانہ لوگاں نے بنایا کہ اپنیاں بغاوتاں دے اندر مجتہد سی، بالکل ایداں دا جھوٹا کام ہے، من کرت بات ہے، کوئی اجتہاد نہیں نہ کوئی گل ہے، لالچ فواکر کمر توڑ دینے والا کام انہیں کیتے ودارا واسم نوشتہ و قدیت رفاہ الحدیث بید میں ان المحاربین علی علی رضی معاویہ و دین من تبغات سن رہے۔ ہاں امام لکھ لیا ہے واسم دے اندر محمد بن ابراہیم الوزیر یمن جنہوں امام شوکانی آندا یمن نے کوئی کتاب نہ دیتی ہوندی، یہ کتاب بھی لکھ دیتی انہیں پورے عالم اسلام تے احسان سے۔ مسیح میں لبھی اسلام آباد یونیورسٹی کی لائبریری وہ بھی ڈاکٹر حمید اللہ دی دیتی وقت ورنہ ملتی نہیں، فوٹو سٹیٹ منگوایا میں، امام نے یمن سنت نو بچایا ورنہ وہ استاد نے حملہ کرتا سی یا بخاری مسلم دے پھرنا، امام نے وہ راجا اور جڑا اہل حدیث یا عالم دیوبندی نہیں پڑھتا اور حدیث نو بچا سکتا، منکرین حدیث دے جواب تو پڑھنا پھر سنت پھر ذب عن سنت ابو القاسم کہ رسول اللہ دی سنت دا دفاع کرنا پڑھو۔ وہ دے اندر امام نے لکھیا کہ اہل حدیث سب دے سب اہل حدیث گروہ نہیں مطلب جننے بھی حدیث دے عالم سب دے سب متفق ہے کہ جتنے حضرت علی نہ لڑے معاویہ اور جنہیں وہ پیروں سے بغات نہ لڑے سارے آپ بے مقابلے باغی ہے وانہ صاحب الحق اور حق علی انتہا۔ اگے 511 گویم مختار شاہ عبدالعزیز دہلوی در بعض افادات خودش نیز حمیت کے حرب معاویہ بالی کرم اللہ وجہ خالی صاحبہ نفسانیت نبود لکھ دیا پھر نواب صدیق کہ ہوئی شاہ عبدالعزیز دہلوی، حالانکہ شیعہ دے رات جڑی تحفہ اسنا شریعہ لکھا کوئی ہور ادا دا جمیا مگر وہ لوگ منصف سی کہ جنی گل ہے کرو۔ شاہ عبدالعزیز نے آندا اپنے کتاباں دے اندر یہ لکھیا کہ معاویہ دیاں جنگاں حضرت علی نہ نفسانیت دے شائبے تو خالی نہیں، اینوں نہ کہو کہ اجتہاد نہ کہ لالچ کہ خواہ مخواہ ایک نیک آدمی نہ لڑائیاں لڑ کے ملک کھو لیا وقال بخطا اجتہادی ضعیف اور یہ کہنا کہ اس کو اجتہادی خطا ہوئی ہے ضعیف قول ہے، بالکل من کرت گل بنائی ہے دنیا دا لالچ، اور لالچ کوئی ایڈی بری گل نہیں، پریشان نہ ہو، آدم علیہ السلام بھی شیطان دے کہتے آئی گئے سی نا بھی کھا لا ساری عمر زندہ رہیں گا، لالچ انسان دی ایک کمزوری
یہ بھی لالچ آ گیا کہ علی کو حکومت کو موجہ مانیاں پھر اگے انشاءاللہ آجو پہ کداں دا راج کیتا پہ اے وہ کتاب ہے جڑی شاید عام نہ ملے العلم الشامخ فی سار الحق الآباء والمشائخ کہ باپ دادے دا کوئی لحاظ نہیں کرنا، حق دا جھنڈا بلند کرنا۔ بہت جہاد کیتے اس بندے نے، یمن پیدا ہوا علامہ صالح بن ہدی المقبلی المتوفی سنہ 1108 جی پتہ اتوں مارا کٹاں کھانا مکے اتنے دے یار مانا نہیں بنی، انہیں آخیا سارے فساؤنا چاہتے جی تھوڑیاں غلط گلاں مانا جو حق ہے وہ عالم الشامخ بلند چنگا یہ اندر فرماؤں دے واما معاویہ تو فطالب ملک کوئی انہوں دین نہ نہیں سی نہ کوئی سلام نہ سی، دنیا دا لالچی حکومت دا پکھا سی، اقتحم فیہ کل داہیہ ہر غلط کام میں نے ادھر کر لیا، جھوٹ بولنا پیا، قرآن نہ دھوکھا کرنا پیا، کوئی کسر نہیں چھڈی گئی۔ وختم بالبیعت یزید تے آخری کام برائے کر کے مریا، بس صرف اپنی زندگی جنی برائے کام کرتے یزید دلی بیعت لے کے مریا۔ فالذی یضمنہ اجتہدا فاخطا لا نقول اجتہدا فاخطا، جیڑا انہاں دا نا نہیں یہ نیت بڑی نیک سی تے ٹھیک سی، اجتہاد کیتا غلطی ہوئی آندے اسی اس بندے نوں نہیں کہندے بھی نے بڑا سوچا دے غلطی کی، وہ بندہ بھی کہنے والا اجتہاد نہیں کر رہا، لیکن اما جاہل لحقیقت الحال مقلد یا عقل دا انا جنہیں کچھ نہیں پڑھیا گندا تو گلاں جڑیاں سنیاں انہاں تے چل رہا، وَإِمَّا ضَالٌ اتَّبَعَ هَوَاهُ یا گمراہ ہے جان کے لوگوں کو غلط رستے پانا چاہتا، کیڑا اجتہاد سی دا اللہم انا نشہد بذلک آندا ہے اللہ اسی تینوں دعا کرنے ہیں یہ ہوئی ساڈا ایمان اور عقیدہ بالکل جھوٹ بول دے جڑے دا دفاع کردے دنیا دا طالب اور ہیرا پھیری کر کے صحابہ نو پیچھے سٹ کے حکومت تے بہ کے ہونا دا سر چکتا۔ ابن عمر فرماؤندے جے خطرہ نہ ہوندا کہ میرے کوئی نقصان پر میں اٹھ کے انہوں آندا او حقدار ہے خلاف دے جن نے تینوں تے تیرے باپ نو مار مار کے مسلمان کیتا، اج تو انہاں نوں للکارنا تانے دینا۔ تو پھر اگے فرماؤندے وَتَرَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْقِمُونَ عَلِيًّا قِتَالَ الْبُغَاة، ایڈا ظلم ہو رہا ایک پاسے علی سے اعتراض کرتے ہیں جو مسلمانوں نہ جنگ لڑتا سی باغیاں نہ جڑا قرآن دا باغیاں وہ اعتراض ہے علی سے یہ جنگاں مسلمانوں نے رہی یحسنون لمن سنّا لعن علی المنابر فی جمیع جوام المسلمین منذ وقت الى وقت عمر بن عبدالعزیز اللہ اکبر اربعۃ الراشدین رضی اللہ عنہ وہ دے کماں نوں اچھا کہیں جنہیں ممبراں تے علی تے لعنت کرنوں سنت قرار دیتا اور وہ زمانے تو لے کے عمر بن عبدالعزیز جڑا پھر خود آپ خلیفہ راشد وہ زمانے تک چلتی ایت عمر بن عبدالعزیز نے اللہ دا بھلا کرے ملا علی قاری انہوں بند کر کے اس لعنت نوں ایت قرآن دی داخل کیتی خطبے جڑے اسی ان سارے درانے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یہ جی سنت ہے جڑی جاری کیتی جدو قرآن دا حکم فرماؤندے او دے کماں نوں لوگ نیک کہندے مارنا سب علی فوق المنابر وجال سننا تصورن ان دا اللہ آندے کوئی گناہ بھی انہیں نہ کیتا ہوندا ممبراں تے علی تے لعنت یہ سامنے ساریاں برائیاں ہلکیاں سارے عیب معاف کر دیو، رسول دا جھنڈا چکن والا اسلام دا ہیرو اور مسلمانوں دا ممبر تو دے جمعے اور عید دا خطبہ گندیاں کرتا کہ لعنت کرو آندے دے سامنے ہر گناہ ہلکا۔ وفی جامع المسانید فی مسند ام سلمہ رضی اللہ عنہ عن ابی عبداللہ الجدری دخلت علی ام سلمہ فقالت ام سلمہ ای صب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دیکھو آدمی گیا انہاں کیا ام سلمہ رسول اللہ دی بیوی نے تواڈے اندر حضور تے لعنت ہون رہی ہے؟ قلت معاذ اللہ، میں کہا توبہ۔ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سب علی فقد سب علی، میں نبی دے گھر وسدی رہی ہوں، نبی کہہ کے گیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جڑے علی نوں گال کرن گا مینوں کرن، کوئی شرم کرو تواڈے ممبر تے اس گل ہی آئے گا۔ تو امام صالح مقبری فرماتے نیل الاوطار سے امام شوکانی نے حوالے امام کسی دا لحاظ نہیں مگر اس کتاب دا اردو ترجمہ کون کرے، کسی گل نوں نہیں نے چھڈیا، انہیں آخیا سب فرقے لوگاں جعلی بنائے ایویں آندے شیعہ دا معتزلی اس نام دا کوئی بندہ نہیں جمنا، یہ عقیدے لوگاں دے من کرچا صرف کتاباں دے، مینوں دنیا کوئی بندہ نہیں یہ عقیدے والا جعلی منے کر کے سارے میرے میں مومن ہاں نیک ہو گھر نہیں اگلے دی سمجھ دے انہوں بدل کے کچھ نہ کر قیمتی کتاب علم شاہ مسیح مکیوں لبی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ جو جھوٹ 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 گڑ کے یہ جو لوگ بات لاتے ہیں انہیں ملتا کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے یار؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو دشمنی حضرت معاویہ سے کیا ہے؟ میں ایک جملہ پیش کرتا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی مجھے بتا دیں۔
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ سے ایک صلح کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں چھوٹی صلح، اور ایک حضرت حسن صلح کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں بڑی صلح۔ یہ دونوں صلح موجود ہیں۔ مثلا لڑائی ہوئی تھی، صفین کی لڑائی ہے، امام سیوطی کہتے ہیں صفین بروزن سکین، تو جنگ صفین ہے۔ یہ جنگ صفین جو ہوئی ہے تو اس میں وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ حضرت علی المرتضی اور معاویہ کی یہ جنگ کوئی دشمنی پر مشتمل تھی؟ وجہ کیا؟ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، مظلوماً شہید ہوئے، ان کی بیوی حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کٹی ہیں، اور یہی بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچائی حضرت عثمان کی اولاد نے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو مظلوماً قتل ہو فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، اس کے جو اقربا اور قریبی اور اولیاء ہیں ان کو بات کرنے کا حق ہے کہ وہ اس کے قاتل کو تالاش کی سزا کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کی اولاد جو ہے یہ حضرت معاویہ کے پاس ہے، وہ لوگ اٹھے ہیں، انہوں نے خون عثمان کے قتل کے بدلے کی بات کی ہے، درمیان میں کوئی اور پڑا ہے جس کی وجہ سے لڑائیوں تک معاملہ پہنچا ہے۔ اچھا جب لڑائی تک معاملہ آ گیا ہے، جب حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے تو اپنی شہادت سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ کیا ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان تک جو علاقے آپ کے پاس جو ہمارے پاس ہے، رمضان کے بعد فیصلہ کریں گے۔ 21 رمضان حضرت علی المرتضیٰ شہید ہو جاتے ہیں۔ بیٹا حضرت امام حسن جانتا ہے کہ میرے والد کی صلح اور ترتیبیں اور معاملات کیا ہے اس جنگ کا، تو حضرت امام حسن اپنے بھائی حضرت حسین کو لے کر صلح کو پکا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت حسن تو حضرت معاویہ صلح کر رہے ہیں، معاملہ صحیح فرما رہے ہیں، وہ جو ایک جنگ ہے اس معاملے کو ختم کر کے راضی نامہ اور بھائی چارہ کر رہے ہیں۔ آپ کو آج تک ان پر اعتراض ہے؟ بھائی کیا بات ہے؟ وجہ تساں حضرت علی دے حضرت امام حسن تو زیادہ سکے لگ دے ہو، آپ حضرت علی سے زیادہ رشتہ داری ہے امام حسن سے۔ اور میں ایک جملہ مزید کہہ رہا ہوں، سنو، یہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ سے صلح کی ہے، اس سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ جو آپ کی ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، ان لڑائیوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بندے جو دنیا سے گئے ہیں اور ہمارے بندے، قتلانا و قتلاہم یرید بہ وجہ اللہ، جو مؤمن دنیا سے گیا ہے چاہے وہ ہمارے لشکر سے چاہے ان کی طرف سے، فی الجنہ وہ جنتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ تو یہ فرما رہے ہیں، وہ نہ انہیں دوستی کہہ رہے ہیں، نہ انہیں ملعون کہہ رہے ہیں، نہ انہیں کافر کہہ رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو جنگ ہوتی ہے تو بندہ ان کی عورتوں کو باندھی بناتا ہے جو اسلام کے مخالف میں ہو، انہیں جنگی قیدی بنا کر کیا سے کیا معاملات۔ حضرت علی المرتضیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، تو آپ کیسی بات فرماتے ہیں؟ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت معاویہ سے اگر آپ نے کوئی بات پیش بھی کرنی ہے تو یہ بتائیں۔ تاریخ ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور معاویہ کے آپس کے اختلاف کو روم کے بادشاہ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت علی کو خط لکھا تھا کہ علی آپ میری بیعت کر لو اور اپنی سلطنت میرے حوالے کر لو۔ حضرت معاویہ سے وہ یوں ڈرتا تھا کہ حضرت معاویہ اس سے 2 ہاتھ کر چکے تھے شام کے سرحد پہ، اس بے ایمان نے ادھر خط لکھا اور اس میں سمجھا ان کی آپس میں لڑائی ہے تو چلو میں فائدہ اٹھا لوں۔ تو اس کا جواب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت علی نے دیا ہے۔ امام ابن عساکر کے الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ نے اس لفظ کے ساتھ ان کو خط کا جواب دیا تھا، یا لعین الروم لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک لاستلحن انا وابن امی ولاضیقن علیک الارض بما رحبت۔ کہ اوے رومی بےمان، اوے رومی لعین اور بےمان، اس طرح مخاطب کر کے غصے میں فرمایا لئن لم تنتہی، تو بےمان نہ رکا نا، وترجع الی بلادک، اور اپنی فوجیں پیچھے نہ ہٹائی، تو میرا اور حضرت علی المرتضیٰ کا جو مسئلہ ہے نا، لاستلحن انا وابن امی، ہم ایک دوسرے کے چچا کے بیٹے ہیں، میں اور میرا چچا زاد بھائی ابھی صلح کر لیں گے۔ یہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی ہے جو ابھی کر لیں گے، وہ ایک مسئلے کی پالیسی پر مسئلہ تھا تو ابھی صلح کر لیں گے۔ وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ، اس سے میری صلح ہو گئی تو اب حق ہے لڑے حضرت علی؟ جی نہیں، وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ، اپنی بات کی کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے تیرے سے لڑنے آؤں گا اور تیری کھلی زمین جس پر تو آرام سے بیٹھا سانس لے رہا ہے یہ تو تجھ پہ تنگ نہ کر دوں، مجھے معاویہ بن ابی سفیان نہ کہنا۔ کیا ہوا؟ سب کچھ دوڑ گیا۔
ख़त्म हो गया ना, ऐसी बातें तो न करें। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के मुकाबले में जो दूसरा लश्कर है, आप उसको यूं नऊज़ुबिल्लाह गलत कार और गुनाहगार और जहन्नमी की बात करेंगे तो इसी तारीख़ मदीना दिमश्क में है कि जमल में जब हज़रत तलहा शहीद हुए थे तो हज़रत तलहा के चेहरे से मिट्टी हज़रत अली ने साफ़ की तो देखा, ओहो, हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं अपनी रान पर हज़रत अली ने हाथ मारा और फरमाया लैत अबा का माता मुज़्ज़ इशरीना सना, हसन तलहा शहीद हुआ है हमारे सामने वाले लश्कर में मुखालफत में लड़ते हुए, ऐ काश कि मैं इसकी शहादत की खबर न देखता, मैं 20 साल पहले दुनिया से रुखसत हो गया होता। इमाम हसन ने कह दी। और हजरत तलहा हजरत अलीउल मुर्तज़ा के सामने वाले कैंप में थे, अपने कैंप में नहीं थे। क्यों? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तलहा का कातिल जन्नत नहीं जाएगा। तो सब ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप लोगों का तीर नहीं है, ये उन बेईमानों का लगा है जो उन्होंने लड़ाई छेड़ने के लिए पहले पहले तीर मारे थे। ये हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला के लिए, हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला का एहतराम देखें इनके हजरत अली की नज़र में। तो इस तरह की बातें आप लेकर आएँ और ये बात कर दें तो भाई ये नहीं बने। मैं कैटेगोरिकल ये बात समझाना चाहता हूं, वो शख्स अहले सुन्नत नहीं है, अहले सुन्नत नहीं है, अहले सुन्नत से खारिज है। जो खिलाफत मुर्तज़वी के दौरान मौला अली शेर खुदा के दौर में जो इख्तिलाफ हुआ सफीन का या दीगर, जिन्होंने आपकी खिलाफत को नहीं माना, सफ आरा हुए, आपके मध्य मुकाबिल हुए, जो इसमें मौला अली शेर खुदा को हक पर न जाने और सिमत मुखालिफ को गलत न जाने, वो अहले सुन्नत ही नहीं है। इमाम अबुल हसन अशरी से लेकर इमाम मातुरीदी तक, इमाम तहावी तक, इमाम नसफी तक, और आज शेख अब्दुल हक मुद्दिस देहलवी और हमारे अकाबिर तक 1400 साल, इमाम बेहकी तक अल-एतिकाद, इमाम शाहरस्तानी अल-गरज 1400 साल में अकीदा अहले सुन्नत पर जो किताब लिखी गई है, यह बात मैं बता रहा हूं बड़े वसूख के साथ, 1400 साल में अकीदा अहले सुन्नत पर जो किताब लिखी गई, अशायरा हो या मातुरीदिया हो या शरअ कायद नसवी हो, या आज तक जो किताब लिखी गई, और फुकहा थे, आइम्मा थे, मुहद्दिसीन थे, आइम्मा अकीदा थे, सब ने बिला इख्तिलाफ मौला अली शेर खुदा को हक पर माना है। तो मकसद मेरी बात का यह है कि मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु अब उस सिचुएशन में वो बयान कर रहे हैं, जो बात तवज्जो तलब है वो ये, वो फरमाते हैं कि जो लोग, एक तबका होगा जो मेरी मोहब्बत के बायस गुमराह हो जाएगा, हक छोड़ देगा, एक मेरे बुग़्ज़ के बायस गुमराह हो जाएगा। अब सवाल पैदा है, ये होता है कि वो उनकी मोहब्बत वाला गिरोह कौन सा था? वो गिरोह था जो उस वक्त उनके साथ था। और जिनकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जो मेरे बुग़्ज़ के बायस गुमराह हो जाएगा, वो इशारा फरमा रहे हैं खवारिज की तरफ, जो आपके लश्कर से निकल गए, जो तहकीम को नहीं मानते थे और उन्होंने मौला अली शेर खुदा पर कुफ्र का फतवा किया और आपके खिलाफ जंगें शुरू कर दी। ये नहजुल बलागा के खुतबे के उन्वान में भी खवारिजीन का जिक्र आया है, इस खुतबे के टाइटल में भी वाज़े तौर पे निशानदेही कर दी। एक तबका वो है आपसे मोहब्बत करने वाला, जो शियाने अली कहलाते हैं, जो आपके साथ हैं। उस वक्त वो अहले सुन्नत ही थे, उस वक्त तमीज नहीं थी अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की, सुन्नी शिया की तमीज नहीं थी, वो सब सहाबाए कराम थे और ताबईन थे, मगर आपके मुहिब थे। अब सवाल ये पैदा हुआ, ये जब आपने फरमाया मेरी मोहब्बत की वजह से एक गिरोह गुमराह होगा और मेरी मोहब्बत का इफरात उसे हक छोड़कर गुमराही तक ले जाएगा, वो इशारा किसकी तरफ है? वो ये फरमा रहे थे कि मेरी मोहब्बत के इफरात में दुश्मनाने सहाबा ना बन जाना, गुमराह हो जाओगे। मेरी मोहब्बत के इफरात में दुश्मनाने सहाबा ना बन जाना, गुमराह हो जाओगे। यही हुआ। ये सारी तारीख जो बनी हुब्बे अली के इफरात में बनी, और जो जो इफरात बढ़ता गया, ज्यादती बढ़ती गई, सहाबा कराम पर तान और तशरीह चलती रही। इससे मौला अली शेर खुदा ने मना फरमाया था कि मेरी मोहब्बत, ए मेरे लश्कर, ए मेरे हिमायतियों,
اے میری محبت میں میرے ساتھ لڑنے والے، مجھے حق پر سمجھنے والوں، میرے ساتھ تلواریں نیام سے نکال کر چلنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں جب اختلافات بڑھیں، آپ دیکھ رہے تھے بنو امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا اور ہونے والا تھا کہ بنو امیہ کے دور میں چھوکرے، بنو امیہ کے لونڈے، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اغیلمہ من قریش، اباش لڑکے، اور اس دور کے خطیب اور اس دور کے کئی لوگ غیر محتاط، زبان دراز، وہ سیدنا علی شیر خدا کو سب و شتم کریں گے، اہل بیت اطہار کے خلاف زبان درازی کریں گے۔ دیکھ رہی تھی نگاہ علی، نگاہ مرتضیٰ دیکھ رہی تھی کہ میرے خلاف جب ایک نئی حکومت قائم ہو جائے گی تو ان میں کئی لوگ، نیچلے لوگ سب و شتم کریں گے، مخالفت کریں گے، میرے فضائل اور مناقب پر پابندی ہوگی، اہل بیت کی شان کے خلاف بولیں گے، اور یہ بڑھے گا۔ بنو عباس میں بھی یہی ہوا۔ بنو امیہ میں تو اوپنلی ہوتا تھا، اور بنو عباس میں خلیفہ ابو جعفر المنصور، محبت اہل بیت کے نام پر اقتدار میں آئے یہ لوگ، بنو عباس۔ واقعہ کربلا کا بنو امیہ سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے تمام محبان علی اور اہل سنت اور پوری امت جو اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی ان کی ہمدردیاں لیں، واقعہ کربلا کے نام کو ایکسپلائٹ کیا، اہل بیت کی محبت کو ایکسپلائٹ کیا، اکٹھا کیا، اور کر کے اقتدار میں آئے بنو عباس، اور پھر مارا، 1.25 لاکھ یا اس سے بھی زائد لوگ قتل کیے، تاکہ اعتماد بیٹھ جائے کہ یہ اہل بیت کے محبت کرنے والوں کی حکومت آ گئی ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا لباس بھی، جبہ بھی کالا رکھا۔ بنو عباس کے خلفاء کالا لباس پہنتے، امامہ بھی کالا رکھا، جھنڈا بھی کالے رنگ کا رکھا۔ یہ بنو عباس کے خلفاء جب آئے، چونکہ ایکسپلائٹ کیا تھا محبت اہل بیت کا نام، لیکن جب مستحکم ہو گئے، ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، یہ حکمران اور سیاست دان جو اصل سیاست دان ہوتے ہیں وہ کسی کے مخلص نہیں ہوتے، جب ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، حکومت مستحکم ہو گئی، تو پھر بنو امیہ نے تو ایک امام کو شہید کیا تھا، امام حسین کو کربلا معلی میں، حضرت محمد بن حنفیہ اور نفس زکیہ کچھ لوگ نکلے تھے، مگر جب بنو عباس کی جڑیں مضبوط ہو گئی تو اہل بیت کا نام لے کر اقتدار پہ آنے والوں نے کئی ائمہ اطہار اہل بیت کو شہید کیا۔ مدینہ طیبہ سے لے گئے امام موسیٰ کاظم کو اور کئی ائمہ کو قید کر کے کئی لے گئے بغداد، کسی کو قید خانے میں رکھا، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو زہر پلا دیا، امام علی رضا کو قید خانے میں طوس میں ایران میں رکھا اور وہیں شہید ہو گئے۔ یہ بنو عباس کا وتیرہ تھا۔ چونکہ اہل بیت کے خلاف بنو امیہ کے اندر یہ عمل شروع ہوا، بغض کا، مخالفت کا، سب و شتم کا، اور اسی کو یوٹیلائز کیا بنو عباس نے اور ائمہ اطہار اہل بیت کو شہید کیا۔ اب وہ خاص میں وضاحت کر رہا ہوں کس طرح اشارہ فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا، فرما رہے ہیں چونکہ ان کو خطرہ تھا اہل بیت سے، چونکہ خلافت امام حسن مجتبی نے مصالحت کی تھی حضرت امیر معاویہ سے، اور اس مصالحت کے تحت خلافت پھر واپس امام حسن مجتبی کو جانی تھی، نہ ہو سکا۔ یزید لعین کی جانشینی ہو گئی، کسی کو خبر نہ تھی، اور حضرت امیر معاویہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے چشم خیال میں کہ یہ بدبخت اتنا بدبخت ہوگا کہ واقعہ کربلا تک جا پہنچے گا۔ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، ساری خرابیاں ضرور تھی، مگر یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ نوبت یہاں تک آئے گی کہ امام حسین اور اہل بیت اطہار کو شہید کر کے کربلا میں ان کے مقدس سر نیزوں پر اٹھائے جائیں گے سروں کو۔ اتنا بدبخت یہاں تک پہنچے گا، ان کی شہادت سے، ان کے خون سے بھی اپنا منہ رنگنے سے باز نہیں آئے گا، یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے منع بھی کیا تھا ان سے تعرض نہ کرنا، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہ کرنا، مگر وہ بدبخت، فاسق، منحرف، نافرمان ہر ایک کا نافرمان تھا،
چونکہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو رد عمل ہوا، اہل بیت کی محبت اور دلوں میں بڑھی اور رد عمل ہوا. پھر بنو عباس میں ائمہ اطہار شہید ہوتے گئے، رد عمل بڑھتا گیا. اس رد عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کہ دیکھو اہل بیت اطہار پر مظالم ہوں گے، جبر ہوگا، وہ قید ہوں گے، شہید کیے جائیں گے، جلا وطن کیے جائیں گے، بڑا ظلم ہوگا، مگر تم میری محبت کی وجہ سے افراد کا شکار ہو کر کہیں ان مظالم کی بنیاد پر ایسے رد عمل میں نہ چلے جانا کہ تم اصل ظالموں کی گرفت کرنے کی بجائے صحابہ کرام پر زبانیں کھولنے لگ جاؤ اور خلفائے راشدین پر زبانیں کھولنے لگ جاؤ اور وہاں تک جا پہنچو جو آقا علیہ السلام کے محبوب تھے، مقرب تھے، جو حضور علیہ السلام کے جانثار تھے، جو تاجدار کائنات کے سچے وفادار تھے، جو میرے بھائی تھے، ہم نے مل کے زندگیاں گزاری تھی، ہجرت کی تھی، جہاد کیے تھے، تن من دھن لٹائے تھے، کہیں ان پر تمہاری زبانیں نہ کھل جائیں، کہیں ان کی گستاخی نہ کرنے لگو، ان پر تان نہ کرو، ان پر سب و شتم نہ کرو، خلفائے راشدین تمہارا ٹارگٹ نہ بن جائیں. وہ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ دیکھ رہے تھے نگاہ سے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے بعد ازاں، مگر کہیں اس کے رد عمل میں، ری ایکشن میں، ریونج فل ہو کر تم اس کے رد عمل میں افراط حد سے نہ بڑھ جانا. اور حد سے بڑھنے کا مطلب ہے وہ جو اس پورے معاملے میں ذمہ دار اور قصوروار نہیں ہوں گے، وہ اجل صحابہ کرام اور خلفائے راشدین، کہیں ان کی گستاخی کی طرف نہ آ جانا، ان پر تہمتیں نہ لگا دینا اور تمہاری زبانیں ان کی تہمتوں کے لیے نہ کھل جائیں. یہ فرما رہے تھے. اور دوسری طرف فرمایا خارجیو، کیونکہ خوارج کی طرف دوسرا خطاب ہے، تم یاد رکھو میرا بغض تو تم نے اپنا شیوا اور وتیرہ بنا لیا ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغض، میرا بغض، تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اہل بیت کے ساتھ دشمنی اور عداوت پر نہ اکسا دے اور یہ بغض پورا بغض اہل بیت میں نہ بدل جائے. اگر بغض اہل بیت ہو گیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر تمہارے دلوں میں بغض صحابہ کے بیج بوئے گئے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہم پڑھتے چلے. قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو ناظرین، اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو تعالی عنہ، وہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، کیونکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. اور ناظرین، اہل بیت، ہم پھر اہل بیت بھی آئیں. اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. اور اگلی بات، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں اس نماز کے اندر بھی ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. اب دیکھیں، بندہ پڑھتا ہے سورۃ الفاتحہ، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. تو ناظرین، تشہد بندہ پڑھتا ہے، پھر درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اس کے اندر بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کا ذکر کیا جاتا ہے. اہل بیت، چلے مجھے ذہن میں ایک حدیث بھی آ گئی، وہ بھی ہم پڑھتے چلیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، المستدرک حاکم کی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر 1 رب العالمین کا قرآن، نمبر 2 میرے اہل بیت. اہل بیت سے محبت کریے گا، اہل بیت سے پیار محبت کریے گا. اور یہ بھی بات فرمائی کہ اہل بیت، قرآن اور میرے اہل بیت دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ میرے حوض پر آ جائیں گے. ناظرین، اس حدیث کا سادہ سا مفہوم یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ رب العالمین کے قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت اور پیار کرے گا دونوں کے ساتھ، وہ کل قیامت والے دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض پر ہوگا. چلیں ناظرین، یہاں پہ ایک اور حدیث آ گئی، یہ بھی سنتے جائیں کیونکہ یہ بھی ضروری ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر 1 رب العالمین کا قرآن، اور دوسرے میری
سنت. جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے آپ ہرگز نہیں گمراہ ہو سکتے. اب ناظرین اہل بیت سے محبت اور پیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرتے چلے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی. محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ پیار اور محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے پس ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے محبوب علیہ السلام کے صحابہ لے کر آئے. چلے ایک اور آیت پڑھتے چلے. محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے جب رب العالمین کا قرآن آ جاتا، محبوب علیہ السلام کا فرمان آ جاتا تو فوراً کیا کہتے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. کیا فرماتے کہ ہم نے اللہ کے قرآن اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کو سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا. باقی نبی یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.